بسم الله الرحمن الرحيم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات وقال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات قال النبي صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں عشر ذی الحجہ نصیب فرمایا۔ درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے خدمات جلیلہ قبول فرمائے اور انہیں جنت نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی نیک اعمال کر کے اللہ کو راضی کر کے جنت تک پہنچنے کا راستہ آسان فرمائے۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے سورہ حج اور سورہ بقرہ کی آیتوں میں سے کچھ حصہ اور ایک حدیث آپ کے سامنے رکھا۔ آیت کریمہ میں سورہ حج میں بھی اور سورہ بقرہ میں بھی اللہ نے اللہ کو یاد کرنے کا حکم دیا۔ لیشہدوا منافع لہم، کہ حاجی لوگ اپنے لیے جو نفع بخش امور ہیں اس میں حاضر ہوں اور اللہ کو یاد کریں، خاص کر کے ان گنتی کے مشہور اور معروف دنوں میں۔ اور سورہ بقرہ میں فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ کو یاد کیا کرو گنتی کے ان چند دنوں کے اندر۔ خاص کر ایام عشر ذی الحجہ کے تعلق سے اعمال صالحہ میں سب سے زیادہ اہمیت ذکر و اذکار کو حاصل ہے۔ عشر ذی الحجہ میں ذکر کا حکم آتا ہے۔ سورہ حج میں فرمایا ایام معلومات، ایام معلومات سے مراد عشر ذی الحجہ ہے جس میں کثرت سے اللہ کو یاد کرنے کا حکم آیا۔ سورہ بقرہ کی آیت میں ایام معدودات بول کر ایام تشریق میں اللہ کو یاد کرنے کا حکم آیا۔ گویا کہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، ایام تشریق کے 3 دن، 13 دنوں میں بھی قرآن میں اللہ نے ذکر و اذکار کو بڑی اہمیت کے ساتھ اسے یاد کرنے کا حکم دیا، اور اس کی وضاحت حدیث میں یہ آئی فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، ان دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کے ذریعے سے اللہ کو یاد کرو۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، آپ نے صاف صاف بتایا کہ ان دنوں میں کثرت سے تکبیرات کا اہتمام کرو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد کا اہتمام کرو۔ اسی کے مطابق ہمارے صحابہ جو ہیں عمل کرتے تھے، خود بھی عمل کرتے، دوسروں کو بھی جو ہے یاد دلانے کے لیے حضرت ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم بازار نکل جاتے تھے۔ مقصد ہی یہی ہوتا، بازار جا کے لوگوں کو یاد دلائیں۔ کیا کر کے بازار میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر للہ الحمد زور زور سے پڑھتے۔ ان کو سن کر کے پورے بازار میں لوگ جو ہیں تاجر حضرات بھی ذکر اذکار میں، تکبیر میں شامل ہو جاتے۔ یاد دہانی مقصود ہوتا تھا، اور جو ہے اجتماعی تکبیر کی شکل پورے بازار میں گونج اٹھتی تھی۔ خود حدیث میں آتا ہے بخاری شریف میں، بلکہ ایام مینا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، باپ اور بیٹے مینا کے دنوں میں اپنے خیمے میں، اپنے بستر میں، اپنی بیٹھک میں، راستے میں، جہاں بھی ہو باقاعدہ تکبیر بلند کرتے تھے، زور زور سے بلند تکبیروں کا اہتمام کرتے تھے۔ یہ ایام جو ہیں تکبیرات کے، اسی لیے علماء نے تکبیرات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک ہے تکبیر مطلق جو ذی الحجہ کے شروع سے لے کر 8 ذی الحجہ تک آدمی اس کا اہتمام کرتا ہے، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، جب چاہیں، جتنا چاہیں، جس وقت بھی چاہیں تکبیرات کا اہتمام کریں۔ اور ایک تکبیر ہے تکبیرات مقیدہ،
ذی الحجہ میں 9 تاریخ عرفہ کی صبح سے لے کر 13 ذی الحجہ کی شام تک، عصر تک فرض نمازوں کے بعد جو تکبیر پڑھی جاتی ہے اس کا نام تکبیرات مقیدہ ہے۔ باقاعدہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اس کا اہتمام کرتے تھے، باقاعدہ اس پر عمل ہوتا تھا۔ تو امام بھی، مقتدی بھی، سارے لوگ بھی جو ہیں فرض نمازوں کے بعد تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے، خاص کر کے ان دنوں میں جو اللہ کو پسندیدہ عمل ہے یہ تکبیرات ہے۔ اس کے لیے 1 بار پڑھنا، 3 بار پڑھنا، اس کی کوئی تعداد نہیں ہے، جتنے بار بھی اللہ کی تکبیر بلند کریں گے کم ہی ہے۔ اللہ اس لائق ہے کہ کثرت سے اسے یاد کیا جائے۔ قرآن میں بھی حکم جب آیا ذکر و اذکار کا، کوئی حد بندی نہیں آئی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ ذکر کثیر مطلوب ہے شریعت میں، کثرت سے اللہ کو یاد کرنا۔ اللہ کو کثرت سے یاد کرنا جو ہے خاص کر اہل ایمان کی شان نہیں ہے۔ اللہ کی شان اس لائق ہے کہ ہمیشہ بندہ اس کا اہتمام کرے، اور خصوصاً عشر ذی الحجہ میں، ایام تشریق میں، اور خاص کر 9 ذی الحجہ عرفہ کی فجر کی نماز کے بعد سے ہر فرض نماز کے بعد امام بھی، مقتدی بھی بلند آواز کے ساتھ تکبیرات کا اہتمام کرے، یہ سنت سے ثابت ہے۔ بلکہ امام بخاری فرماتے ہیں حضرت عبان بن عثمان، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں باقاعدہ اس کا اہتمام ہوتا تھا۔ پہلے مرد حضرات تکبیر بلند کرتے، ان کو سن کر کے عورتیں بھی جو ہے تکبیرات بلند کرتی تھی۔ مرد تو مرد، عورتیں بھی جو ہے باقاعدہ تکبیرات میں شامل ہوتی تھی۔ یہ ہے خاص کر تکبیرات کی جن دنوں میں شرعاً بہت زیادہ مطلوب ہے۔ پھر اس کے بعد آج 8 تاریخ ہے، کل صبح جو ہے عرفہ ہے، اور عرفے کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت حدیث میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، مجھے امید ہے اس کا ثواب جو ملے گا آپ کو، 1 سال گزرا ہوا، 1 سال آنے والا، 2 سال کے گناہ اس سے معاف ہو جائیں گے فرمایا۔ خاص کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے کے روزے کو بڑی اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا کہ غیر حاجی کے لیے 2 سال کے روزے اس سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ 9 ذی الحجہ جو ہے کل آنے والا ہمارے پاس ہے، اس میں جو ہے وقوف عرفہ شرط نہیں ہے، حاجی جو جمع ہونا، حاجیوں کا وقوف عرفہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم لوگ اپنی چاند کے حساب سے روزہ شروع کرتے ہیں، چاند کے حساب سے روزہ ختم کرتے ہیں، چاند کے حساب سے عید مناتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جب 9 ذی الحجہ آتا ہے وہ 9 عرفہ ہمارے لیے، ساری دنیا والوں کے لیے ایسا ہے۔ مکہ والے جو اپنے حساب سے 9 تاریخ کو عرفے میں جمع ہوتے ہیں، غیر حاجی روزہ رکھتے ہیں، لیکن جہاں مکے سے باہر دوسرے ممالک والے جہاں کہیں بھی رہتے ہوں، ان کے لیے جہاں 9 ذی الحجہ آتا ہے وہی ان کے لیے عرفے کا دن ہوتا ہے۔ خود سعودی عرب کے علماء کے بڑے بڑے علماء کے فتاوے ہیں کہ جو ہے مکے والوں کے، دنیا والے اس کے تابع نہیں ہیں، ہر ملک والے اپنا اپنے رویت کے حساب سے، جس طرح ہم نماز اپنے حساب سے پڑھتے ہیں، اپنے وقت پہ پڑھتے ہیں، جمعہ قائم کرتے ہیں زوال کے بعد ہمارے حساب سے، ہم مکے کے تابع نہیں ہیں۔ فجر پڑھتے ہیں فجر صادق میں اپنے حساب سے، مغرب پڑھتے ہیں سورج غروب ہونے کے بعد۔ اسی طریقے سے عرفہ بھی اپنے اپنے ملک کے حساب سے باقاعدہ لوگ روزہ رکھیں گے، اس میں حاجیوں کا وقوف عرفہ شامل نہیں ہوتا، بلکہ جو ہے اپنی تاریخ کے حساب سے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا اور بھی حضرت حنیدہ بن خالد رضی اللہ عنہ وغیرہ بیان کرتے ہیں کان یصوم 9 ذی الحجہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھتے تھے۔ اس کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا لوگوں نے کہ ایام ذی الحجہ میں 9 دن بھی روزہ رکھتے تھے، لیکن اور علماء نے بتایا کہ 9 سے مراد 9واں ذی الحجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ صحیح مسلم کی شرح میں منت الرحمان میں باقاعدہ جو اس کی وضاحت کی گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھتے تھے، یہ آپ کا معمول تھا۔ تو لہذا امت مسلمہ جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، جہاں ان کا 9 ذی الحجہ شروع ہوا
وہ لوگ عرفے کا روزہ رکھیں گے، مستحب ہے، یہ روزہ جو ہے مستحب ہے، 2 سال کے گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اب جو غیر حاجی ہے ان کے لیے حکم ہے، حاجیوں کا حکم الگ ہوتا ہے، اس لیے خاص کر اہتمام کریں۔ اور 10 ذی الحجہ جو ہوتا ہے خاص کر یوم النحر کہلاتا ہے۔ یوم النحر جو ہے عید کا دن ہوتا ہے، عید کا دن عید الاضحیٰ بھی اسے کہتے ہیں، یوم النحر کہتے ہیں۔ خاص کر کے عید الاضحیٰ مسلمانوں کے لیے یہ بھی جو ہے 2 اہم عیدیں ہیں۔ مسلمانوں کی عیدوں میں 2 اہم عیدیں ہیں، ایک عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے۔ اور یوم النحر میں سب سے افضل عمل جو ہے قربانی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اس دن سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے پاس خون بہانا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، قربانی کیا چیز ہے، کیوں قربانی کرتے ہیں بول کر صحابہ پوچھے۔ آپ نے اس کا جواب دیا سنت و ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اسی لیے امت مسلمہ عید اضحیٰ میں قربانی کرتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی فرمائی، 2 مینڈوں کا آپ نے باقاعدہ قربانی پیش فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو امت مسلمہ کے لیے فرمایا من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جس کے پاس بھی قربانی کرنے کی طاقت ہے، گنجائش ہے، پھر بھی وہ قربانی نہیں کر رہا ہے، فلا يقربن مصلانا، ایسے آدمی کو ہمارے عیدگاہ آنے کی کیا ضرورت ہے؟ فلا يقربن مصلانا، ہمارے عیدگاہ کو وہ ہرگز قریب نہ آئے۔ اتنی بڑی بات آپ نے فرمائی، یعنی عید الاضحیٰ جو ہے حیثیت والے کے اوپر ہے، اس میں صاحب حیثیت ہونا، زکوٰۃ فرض ہونا یہ شرط نہیں ہے۔ ذرا اچھی طرح سمجھ لو میری بات، لوگ جو عام طور پر اسے زکوٰۃ کے ساتھ جوڑتے ہیں، جس پر زکوٰۃ فرض ہے اسی پر قربانی فرض ہے سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ قربانی استطاعت پر ہے۔ آپ اگر ایک گائے کی قربانی دے سکتے ہیں الحمدللہ، گائے میں 7 آدمی ہوتے ہیں شریک، اس میں سے ایک حصے کے لیے بھی آپ کے پاس طاقت ہے، ایک بکری کی طاقت ہے، ایک اونٹ کی طاقت ہے، اونٹ میں بھی 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، ایک روایت کے مطابق 10 آدمی بھی شریک ہو سکتے ہیں، گویا کہ اونٹ میں کم سے کم 7 آدمی، زیادہ سے زیادہ 10 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ اگر ایک حصے کی بھی اگر آپ کے پاس طاقت ہے الحمدللہ، آپ کے لیے قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مدینے میں تھے باقاعدہ آپ نے قربانی پیش فرمائی، تو لہذا قربانی کا تعلق زکوٰۃ سے نہیں ہے، زکوٰۃ سے نہیں ہے، آپ کی استطاعت پر ہے، آپ کی حیثیت پر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ خاص کر کے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یاد رکھو قربانی سے نہ تو تمہارا گوشت اللہ کو پہنچتا، نہ تمہارا خون اللہ کو پہنچتا ہے، اگر کوئی چیز دیکھتا ہے اللہ، تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر کتنا ہے، تقوی کیا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ جو دیکھنا چاہتا ہے صرف تمہارے دلوں میں اس کا خوف کتنا ہے، تم اللہ کے لیے کیا کام کرتے ہو، کتنا کام کرتے ہو، دنیا کے لیے ہزاروں پیسے خرچ کرتے ہو، بیماریوں میں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہو، قربانی کا مسئلہ جب آتا ہے تو ہیلے بہانے کون کرتا ہے کون نہیں کرتا ہے، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے، اس کے دل میں جو ہے کتنا ڈر ہے اللہ کا، یہ دیکھنا چاہتا اللہ تعالیٰ۔ اس لیے قربانی جو ہے خوشی سے کیا جانے والا ایک سنت مؤکدہ ہے، اس کا اہتمام مسلمانوں کو کرنا چاہیے، تیاری کرنی چاہیے، حیثیت کے اوپر منحصر ہے۔ آپ سے یہ نہیں کہا گیا کہ لاکھوں میں آپ جانور خریدو، نہیں، آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق جانور خریدو اور قربانی کر کے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرو۔ اور یہ چیز یاد رکھو، خاص کر قربانی ہو یا دیگر عبادات، ان سب عبادتوں میں سب سے اہم چیز ہمارا جو پیسہ حلال ہو۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاکیزہ ہے، پاکیزہ چیز ہی کو اللہ قبول کرتا ہے، حلال چیز کو اللہ قبول کرتا ہے۔ دکھاوے کو، ریاکاری کو، شہرت طلبی کو، یہ سب اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کچھ بھی کرو اللہ کے لیے کرو، اس میں جو ہے دکھاوا، شہرت، یہ سب چیز نہیں ہونا۔
میں جو اتنے میں خریدا تم کتنے میں خریدے، یہ سب چیز ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنی حیثیت کے مطابق حلال پیسے سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربانی جو دیں گے، اللہ کو یہ عمل پسند ہے۔ جو حلال کمائی ہے اگرچہ کہ کم ہی کیوں نہ ہو، اس آدمی کے اخلاص کو اللہ دیکھنا چاہتا ہے، اللہیت کو اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ ریاکاری، شہرت طلبی، نام طلب کرنا، نام کے لیے کرنا، یہ سب اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے سب سے اہم چیز نیتوں کو صاف کر لو، نیتوں کو صاف کر لو، خالص کر لو۔ اور حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض وہ جانور جو عیب دار ہوتے ہیں، یہ عیب دار جانور اللہ کو قربانی کے لیے پیش نہ کرو، جیسے کان کٹا ہوا ہونا، لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو، سینگ ٹوٹا ہوا جانور، بیمار جانور، چل نہیں سکتا، دبلا پتلا لاغر، بالکل کمزور، ایسے جانور کو اللہ کے راستے میں قربانی مت دو۔ اللہ کے راستے میں قربانی دینا ہے، اچھی چیز کا انتخاب کرو۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاکیزہ ہے، عمدہ چیز کو اللہ پسند کرتا ہے۔ عمدگی ہو، بیماریاں، کمزوریاں، ہر وہ چیز جو بازار میں عیب شمار ہوتی ہے، جانور کے اندر کوئی بھی نقص جسے عیب شمار کر کے قیمت کم ہو جاتی ہے، ایسی چیز اللہ کے لیے قربانی کے لیے پسند نہیں ہے۔ ہر وہ عیب جس کی وجہ سے قیمت کم ہو جائے، بیمار ہو جانا، لنگڑا ہو جانا، ضعیف ہو جانا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو جس کی قیمت کم ہو جاتی ہے، اور یہ چیز شریعت کی نظر میں عیب ہے۔ اللہ کو بے عیب چیز پسند ہے، عیب دار چیز نہیں، بلکہ ہر وہ چیز جس کے اندر عیب نہ ہو، صحیح سالم ہو، اور خوش دلی کے ساتھ آدمی قربانی کرے، یہ بہت اہم ہے۔ خوش دلی اہم ہے، حلال کمائی اہم ہے۔ گھر کا بڑا آدمی، گھر کا سرپرست اپنی طرف سے قربانی کرتا ہے تو پورے گھر والے اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اگر آدمی حیثیت والا ہے، گھر والا، اپنی طرف سے ایک جانور قربانی دے رہا ہے، اپنی بیوی کے نام سے ایک حصہ لے رہا ہے، ایک جانور ذبح کر رہا ہے، الحمدللہ، نور علی نور۔ اہم چیز یہ ہے آدمی سرپرست آگے بڑھ کر قربانی کرتا ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں کچھ عورتیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں بھی جو ہے آگے بڑھ کے اپنے ہاتھ سے قربانی دیتی ہیں، کچھ جانور ذبح کرتی ہیں۔ تو یہ چیز یاد رکھو کہ بندہ جو ہے جب اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ کو عمل پسندیدہ ہے، بشرطے کہ اخلاص سے للہ، اخلاص ہو، للہیت ہو، حلال کمائی ہو، اور نماز عید سے پہلے نہیں، نماز عید کے بعد۔ آپ کی سنت یہ رہی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں کچھ کھائے بغیر جاتے تھے، عید الفطر میں کھا کے جاتے تھے، عید الاضحیٰ میں کھائے بغیر جاتے، اور قربانی کے گوشت سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناشتہ کرتے تھے۔ اگر یہ ہو سکا تو آدمی کوشش کرے کہ عید الاضحیٰ میں قربانی کے بعد ہی کچھ کھائے پیے۔ اگر یہ ممکن ہے کہ آدمی جلد سے جلد نماز سے فارغ ہوا، قربانی کے لیے حالات میسر ہوئے، یہ کھانا اس میں سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک چیز عام طور پر لوگ ہمیشہ جو ہے پوچھتے رہتے ہیں کہ خصوصاً جس نے عقیقہ نہیں کیا، کیا وہ قربانی دے سکتا ہے؟ یہ قربانی عقیقہ کون کرتا ہے؟ ہمارے بابا کرتے ہیں، ہمارے سرپرست کرتے ہیں۔ اگر وہ زمانے میں ان کے پاس حیثیت نہیں تھی، عقیقہ نہیں کرے، عقیقہ کا تعلق قربانی سے کیا ہے؟ عقیقہ جو ہے ایک باپ کی ذمہ داری ہے، کل غلام مرہون بعقیقتہ۔ اگر باپ حیثیت والا ہے تو اسے عقیقہ کرنا چاہیے تھا، کر دیا ٹھیک ہے، نہیں کیا تو اس کی وجہ سے قربانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ عقیقہ کرتے ہیں وہ الگ چیز ہے، لیکن قربانی سال میں ایک بار ہوتا ہے، اور اگر کسی نے عقیقہ بچپن میں نہیں کیا، 7واں دن نہیں کیا، 14واں دن کرتا ہے، 21واں دن کرتا ہے، زندگی میں کبھی بھی کرتا ہے، یا خود اپنی عقیقہ خود بھی بعد میں چل کر بھی وہ کر لے سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اسے لا کر یہاں مت جوڑو۔ عقیقہ الگ چیز ہے، قربانی الگ چیز ہے۔ قربانی سنت ابراہیمی ہے، ہر آدمی اپنے اپنے حیثیت کے مطابق باقاعدہ جو ہے اللہ کے راستے میں قربانی دیتا ہے۔ بعض لوگ عقیقے میں جانوروں کے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں، جس طرح گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں، اس میں 2 حصے عقیقے کی نیت کرنا چاہتے ہیں، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ عقیقہ جان کے بدلے جان ہے،
مکمل ایک جانور ہے عقیقے میں. گائے کے اندر 7 حصے ہو سکتے ہیں، اونٹ میں 7 بھی ہو سکتے ہیں، 10 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن عقیقے کے اندر ایسا نہیں. عقیقہ ایک بکری ہے ایک بچی کی طرف سے، اگر بچہ ہے تو 2 بکریاں، اگر حیثیت کم ہے تو ایک بچے کے لیے 1 بکری، جان کے بدلے ایک سالم جان ہے عقیقے میں. بڑے جانور میں حصے نہیں ہوتے، عقیقے بڑے جانور کے اندر حصے نہیں ہوتے، اس لیے عقیقے کو لا کر یہاں مت جوڑو. عقیقہ الگ چیز ہے، عقیقہ کرنا یہ تو مستقل ایک جانور، سالم جانور، جان کے بدلے جان یہ کہا جاتا ہے. یہ خاص کر علماء حضرات نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے. اس لیے عقیقے کا حصہ لا کر قربانی میں شریک کرنے کی کوشش مت کرو. چند دنوں پہلے، چند سال پہلے بعض حضرات جو قربانی کرتے ہیں حصے لے کر دوسروں کی طرف سے نمائندگی کرتے ہیں، ان کی طرف سے ایک شکایت یہ آئی تھی. میں پہلے بھی بتایا باہر میں بھی، تو اشارتاً بتا دیتا ہوں کہ 7 حصے جو مقرر ہیں اتنا ہی آدمی 7 آدمی کو شریک کرے. بعض شہروں میں سنا مثال کے طور پر یہ گائے میں 7 حصے کے بجائے 10 آدمی سے پیسہ لے لیا جاتا. 10 آدمی سے پیسہ لے کر کے 10 آدمی کو گوشت دینے کے بجائے برائے انعام کچھ حصہ گوشت دے کر کے باقی گوشت ہمیں بانٹ دیتے، آپ کا حصہ ہمیں بانٹ دیتے. یہ سب فراڈ ہے، دھوکہ ہے. صرف 7 حصے ہی ہوں گے، اس سے بڑھ کر ایک حصہ بھی زائد نہیں ہوگا. خاص کر گائے میں، بیل وغیرہ میں، اونٹ میں 7 حصے یا 10 حصے. خاص کر جو حضرات قربانی کے جانور دوسروں کی طرف سے کرتے ہیں اچھی چیز ہے، لیکن یاد رہے کہ بعض جگہ میں ایسا چل رہا ہے، اس سے میں بول رہا ہوں کہ جو ہے 7 حصے تو صرف 7 حصے، باقاعدہ ٹوکن مقرر ہو، افراد متعین ہیں یہ جانور کے لیے. 7 حصے سے بڑھ کر لوگوں سے پیسے لے کر ان کو دھوکہ نہیں دینا. دھوکے کی شکلیں مختلف ہو گئی ہیں. بعض مرتبہ جو ہے لوگ عبادت کے نام سے بھی دھوکہ دے دیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. قربانی جو ہے اللہ کے لیے ہے. ہر عمل جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ بالکل خالصتاً لوجہ اللہ ہو، اللہ کے لیے ہو، خالص نیت کے ساتھ اللہ کے لیے ہو. اس میں کسی کو جو ہے دھوکہ وغیرہ نہیں ہونا چاہیے، ہر حصے دار کو حصہ ملنا چاہیے. پھر اسی طرح ایک اہم مسئلہ یہ بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ مثال کے طور پر مجھے کوئی ذمہ دار بناتا اور وہ بیٹھا ہوا ہے کسی اور جگہ میں، وہ میرا موکل ہے، میں اس کا وکیل ہوں، اس نے میرے حوالے کر دیا مولوی صاحب آپ قربانی کرو. اگر اس کے پاس ابھی عید کی نماز نہیں ہوئی، ابھی عید کا دن آیا بھی نہیں، جبکہ میں جہاں بیٹھا ہوا ہوں میرے پاس اتوار کو عید ہے، اس کے پاس ممکن ہے میرے بعد عید ہو یا نماز میں پہلے پڑھ لوں. یاد رکھو کس نے کس کے حوالے کیا وہ وکیل ہے. جیسے میں وکیل ہوں تو میرے پاس نماز ہو گئی، قربانی میں کر سکتا ہوں میرے موکل کی طرف سے. موکل نماز پڑھا نہیں پڑھا، اس کے بعد عید ہوئی نہیں ہوئی، یہ مسئلہ نہیں ہے. موکل جو ہے اپنی جگہ میں ہے، ٹھیک ہے، ہاں ابھی نماز نہیں ہوئی ٹھیک ہے، لیکن وکیل میں بن گیا ہوں، وکیل میں بن گیا ہوں تو میں جو ہے اس کی طرف سے قربانی میں باقاعدہ جو ہے اس کی طرف سے قربانی اس کے نام سے میں قربانی دے رہا ہوں، یہ چیز ہو جائے گی. اصل اعتبار وکیل کا ہے، اصل اعتبار وکیل کا ہے، موکل کا نہیں ہے. مثال کے طور پر کسی ملک میں سمجھو کہ ہمارے بعد عید ہو رہی ہے، اس نے ہمارے حوالے کر دیا کہ آپ جو ہے قربانی دے دو، تو ہم جو وکیل ہوئے ہمارے پاس جب عید کی نماز ہوگی ہم جب قربانی دیں گے اس کی طرف سے بھی دے دیں گے. یہ نہیں ہے کہ وہ ابھی نماز نہیں پڑھا، اس کے پاس عید کا وقت آیا نہیں، ابھی اس کے لیے ٹائم باقی ہے، وہ سب نہیں ہے. وکیل کا اعتبار ہوتا ہے. اسی میں ایک ضمن ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں ہمیشہ، اس لیے میں پہلے سے کہتا ہوں ابھی بھی کہتا ہوں کہ میت کی طرف سے قربانی، ہمارے مرحومین کی طرف سے قربانی یہ بھی جائز ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ قربانی کی، فرمایا ھذا عنی ھذا عن محمد وآل محمد وعن امت محمد، یہ میری طرف سے، آل محمد کی طرف سے، میری امت محمدیہ کی طرف سے. بلکہ اور ایک حدیث میں آتا ہے امن لم یضحی من امتی، یہ میری طرف سے بھی ہے، ان کی طرف سے بھی جو میری امت میں قربانی نہیں کی ہے. اس کے علاوہ قربانی صدقہ میں سے صدقہ ہے، صدقہ مالیہ ہے. یہ اس طرح میت کی طرف سے صدقہ کرنا جائز ہے.
میت کی طرف سے حج کرنا جائز ہے، میت کی طرف سے قرض ادا کرنا جائز ہے، میت کی طرف سے قضا روزہ رکھنا جائز ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے، باقاعدہ آپ نے فرمایا من مات علیہ صیام صام عنہ ولیہ، جس کا انتقال ہو جائے، روزہ فرض روزے باقی ہیں، اس کے جو اولیاء ہیں، اس کے جو رشتہ دار ہیں ادا کریں گے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام چیزوں کی بنیاد پر لکھا ہے میت کی طرف سے بھی قربانی جائز ہے۔ جس طرح عمل غیر سے دوسرے بہت سارے کاموں میں نیابت ہوتی ہے، اسی طرح یہاں بھی باقاعدہ جائز ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں بھائی میت کی طرف سے میں قربانی کر رہا ہوں، صدقہ ہوا، میں کھا سکتا یا نہیں کھا سکتا، یہ بھی لوگ پوچھتے ہیں۔ یاد رکھو حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے تھے۔ ہمارے مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پرانے بزرگوں میں لکھتے ہیں فتوے میں، کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ حضرت علی نے اللہ کے نبی سے کی طرف سے قربانی کی اور گوشت نہ کھایا ہو۔ نہیں کھانے کی وجہ، نہیں کھانے پر کوئی آپ کو حدیث دلیل نہیں ملے گی، اس لیے خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ، یہ نیت ہے۔ آپ جو ہے فلاں کی طرف سے نیت کر رہے ہیں، یہ سب اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ رہا مسئلہ وہ گوشت کھانا نہیں کھانا، آپ بھی کھائیے، دوسروں کو کھلائیے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا، یہ قربانی کا گوشت آپ بھی کھاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، غریبوں، فقیروں، مانگنے والوں، محتاجوں، سب کو بھی کھلاؤ۔ بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ایک اہم فتویٰ نقل کیا۔ شیخ الاسلام کا ایک فتویٰ ہے، کہتے ہیں ایک تو گوشت ہم بانٹتے ہیں، غریبوں میں، مسکینوں میں، سب کو بانٹتے ہیں۔ اس سے ہٹ کر شیخ الاسلام کا ایک فتویٰ یہ ہے کہ لوگوں کو قربانی کے گوشت میں جمع کر کے دعوت کھلا دینا، یہ بھی ایک سنت ہے۔ کہ ہو سکتا ہے آپ بانٹتے ہیں، یہ بھی ایک عمل ہے ہمارے پاس پہلے سے۔ اس سے ہٹ کر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ لوگوں کو جمع کر کے کھلاؤ، جسے عام دعوت کے انداز میں قربانی کے دعوت میں ہی، قربانی کے گوشت میں ہی دعوت کھلانا، یہ بھی ایک سنت ہے بول کر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے۔ الغرض اپنے ساتھ اپنے موتا کے لیے بھی، مرحومین کے لیے بھی ایصال ثواب کی نیت سے، صدقہ مالیہ کی نیت سے قربانی کرنا، اس کا گوشت بانٹنا، کھلانا پلانا، یہ سب عمل جو ہے جائز ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایام تشریق 11، 12، 13 تین دن کو ایام تشریق کہتے، تو آپ نے فرمایا یہ ایام تشریق جو ہے یہ بھی عید کا دن ہے۔ ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، یہ ایام تشریق جو آ رہے ہیں یوم النحر کے علاوہ 11، 12، 13 ذی الحجہ جو ہے کھانے کے دن ہیں، پینے کے دن ہیں، کھلانے کے دن ہیں، ذکر الہی کے دن ہیں۔ اس لیے ان دنوں میں روزہ آپ نہیں رکھ سکتے۔ جس طرح عیدین میں روزہ رکھنا منع ہے، اسی طریقے سے ایام تشریق بھی کھانے پینے کے دن، کھلانے کے دن ہیں، کھلانے کے دن ہیں، باقاعدہ جو ہے اللہ کو یاد کرنے کا ایام ہے۔ یہ ایام تشریق ذکر و اذکار کے ساتھ کھانے پینے کا ایام ہے، جس میں روزہ رکھنا منع کیا گیا ہے۔ الغرض یہ چند خاص خاص باتیں ہیں جو خصوصاً عید الاضحیٰ سے متعلق ہیں، صوم عرفہ سے متعلق ہیں، ایام عشر ذی الحجہ سے متعلق ہیں، جو خصوصاً آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلی بات یاد رکھو، ہر عمل کے پیچھے اخلاص، ہر عمل اللہ کے لیے، ذرا برابر بھی نیت میں فرق آ جائے وہ عمل بیکار ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے من عمل عملا اشرک معی غیری ترکتہ وعملا، اللہ خود فرماتا ہے جس نے کوئی عمل کیا اس میں میرے علاوہ کسی اور کو شامل کر لیا، نیت یہ تھی کہ میں بھی جو ہے قربانی کر رہا ہوں تاکہ لوگ بھی دیکھیں، اپنے جانوروں کو پھول کا ہار بنا کر پورے بستی گھمانا، ایسا بھی چلتا تھا پہلے، باقاعدہ کچھ لوگ اونٹ کی قربانی کرتے تھے، اس اونٹ کو لے کر پورے بستی گھماتے تھے تاکہ معلوم ہو جائے فلاں صاحب اونٹ کی قربانی کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس سے کیا ہوگا؟ شہرت تو ہوگی لیکن عمل کا فائدہ کیا ملا؟ ثواب ضائع ہو گیا۔ عمل کو چھپاؤ اللہ کے لیے، عمل کو اللہ کے لیے کرو، عمل خلیل کیوں نہ ہو للہ کے ساتھ کرو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرو۔ اگر کوئی آدمی 10 بکرے بھی ذبح کرتا ہے اپنے فیملی کے لیے، اپنے گھر میں، خوشی کی بات، لیکن اس میں دکھاوا نہ ہو،
शोहरत ना हो, रियाकारी ना हो, बल्कि शरीयत यहाँ तक कहती है खुद भी खाओ, दूसरों को खिलाओ। इसीलिए हमारे उलमा ने कहा एक हिस्सा जो है अपने लिए रख लो, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए रखो, एक हिस्सा जो है मांगने वालों के लिए रखो, ताकि सब जो है ईद की खुशी में शरीक हों। यहाँ तक कि हमारे शेखुल हदीस मौलाना हाफिज अब्दुल वाजिद साहब उमरी रहमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवे में लिखा है गैर मुस्लिम को भी कुर्बानी का गोश्त देना जायज है, तोहफा है, खुद खाता है दूसरों को भी खिलाता है। तो आपने बाकायदा फतवे में यहाँ तक सराहत की कि खुद खाओ दूसरों को भी खिलाओ, ताकि जो है सब शरीक रहें हमारे ईद में और हमारी खुशी में। यही है इस्लाम की खुसूसियत। इस्लाम ये चाहता है कि आप खुश रहें, आपके साथ साथ आपके अड़ोस पड़ोस के लोग भी सब जो है खुश रहें, सब खाएं पिएं और सब जो है अल्लाह को याद करें। ये ईद जो है खुशी का दिन होता है। और उसमें बाद लोग ये भी सवाल करते हैं हमेशा, ईद में मुसाफा करना जायज क्या, मुआनफा करना जायज क्या? भाई इसका ताल्लुक क्या है? आदमी खुशी से मुसाफा कर रहा है, सलाम बोलता है, कोई सफर से आया मुआनफा कर रहा है, खुशी में मुआनफा करना खुद हदीस में साबित है। सहाबा का जब तौबा जब कबूल होता था, हजरत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फर्दन फर्दन आकर के लोग जो है चिमड़ गए, मुआनफा करना शुरू कर दिए। हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हबशे की तरफ गए थे हिजरत करके, सन 6 हिजरी में वापस आए। उस वक्त इत्तिफाक से खैबर फतह हो चुका था। हजरत जाफर तशरीफ लाए खैबर में, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़कर जाफर से मुआनफा किए। ये जो है खुशी के मौके पर मुसाफा करना, मुआनफा करना, गले मिलना हमारे उर्फ पर है, हमारे आदात पर है, शरीयत वहाँ जो दखल नहीं देती। खुशी के मौके पर कोई आदमी मिल रहा है, मिलने दीजिए, वहाँ फतवाबाजी मत करो, ये जायज नहीं फला। हाँ इतना बोलो तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, अल्लाह हमारे अमल को कबूल करे, आपके अमल को भी अल्लाह कबूल करे। दुआया कलिमात के साथ मुसाफा हो, मुआनफा अगर मिलते हैं लोग मिलने दीजिए, जो नहीं मिलता कोई बात नहीं है। ये सब छोटे छोटे मौजूआत को पहाड़ बनाकर मसले को उछालना अच्छा नहीं है। इसलिए खासकर ईद जो है खुशी के साथ मनाने की कोशिश कीजिए। और एक अहम चीज याद आई, ईद का मतलब ये नहीं है कि हम पाकी सफाई का लिहाज न रखें। ईद है साथ में पाकी सफाई का लिहाज रखिए। गंदगियां, उसके लिए बाकायदा थैलियां दी जाती हैं म्यूनसिपालिटी की तरफ से, उसमें महफूज रखिए। जब गाड़ियां आती हैं तो महफूज तरीके से बाहर गाड़ियों में पैक करके बाहर भेज दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी वजह से अड़ोस पड़ोस को तकलीफ हो। गंदगियां बाहर लाके फेंक देना अच्छा नहीं है। अत्तहार तो शत्रुल ईमान कहा गया, बाकी सफाई आधा ईमान है। हमारे गलियों को साफ रखिए। हो सकता है आपके पास मोहल्ले में आपके साथ साथ गैर मुस्लिम भी रहेंगे। ये लोग ये ना समझे कि हमारी ईद की वजह से हमारी गलियां गंदे हो गए, रास्ता बुरा हो गया, गोबर है, खून है, फलां ये सब अच्छा नहीं है। बाकी सफाई सबसे अहम है। जितना आप जानवर के लिए कुर्बानी के लिए खर्चा कर रहे हैं, जरा थोड़ा और खर्च करके गंदगी की सफाई के लिए जहां पहुंचाना है वहां पहुंचाने की कोशिश करो, या अपने पास रखो, जब गाड़ियां आती हैं तो उस वक्त डाल दो। और एक चीज याद आई, खासकर कुर्बानी में जरूरी चीज है, बाद मरतबा हम लोग जानवर लेके ज़बह कर देते, मालूम भी नहीं होता कि वो गाय जो है हामिला है, पेट से बच्चा निकला। लोग जो है उस बच्चे को ला करके बाहर फेंक देते हैं, कचरे में लाकर डालते हैं। मैं खुद देखा हूँ कई बार। याद रखो हदीस में आता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ज़कातुल जनीनी ज़कातु उम्मीही, माँ को ज़बह करना बच्चे को ज़बह करने के बराबर है। माँ तुम्हारे लिए हलाल है, वो बच्चा भी आपके लिए हलाल है। जो माँ के पेट से जो जनीन की शक्ल में निकला, पेट में जो बच्चा निकला, वो गोश्त भी आपके लिए हलाल है। ये और बात है, तबीयत नहीं मानी, आप नहीं खाए, किसी को दे दो, कोई भी जो है लेकर खाने वाले खा ले सकते हैं। लेकिन उठा के गली में फेंकना, कचरे में फेंकना, ये सब आयब की बात है। मुस्लिम मुआशरा बदनाम ना हो। बाकी सफाई में हमारे पास दीन में बड़ी अहमियत है। तहारत तो शत्रुल ईमान कहा गया, आधा ईमान क्या है? बाकी सफाई। उस कुरान में अल्लाह बताया इन अल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है, पाक साफ रहने वालों को अल्लाह पसंद करता है। बाकी सफाई अल्लाह को पसंदीदा अमल है।
قربانی کے نام سے اپنے گلی میں، اپنے گھر کے سامنے یا کسی اور کے گھر کے سامنے کسی کے میدان کو غلاظت سے، نجاست سے، گندگی سے ملوث کرنے کی کوشش مت کیجیے، اس لیے کہ بیماریاں پھیلتی ہیں۔ اگر جو ہے خدا نخواستہ بارش بھی اگر ہو گئی اس کی وجہ سے اور گندگی پھیل جائے گی، اس لیے جہاں تک ہو سکے قربانی کے ساتھ ساتھ اپنی جانور کی جو بھی چیزیں ہیں جو نہیں کھانے کی ہیں اسے الگ کر کے، پیک کر کے، محفوظ طریقے سے رکھ کر اپنے اپنی گلی میں آنے والے کچرے کی جو گاڑیاں ہیں اس میں ڈال کر کے معاشرے کو صاف رکھیے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ بھی پاکیزہ رہیں، آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، آپ بھی محفوظ رہیں، آپ کے اڑوس پڑوس کے لوگ بھی محفوظ رہیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے عید کو سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک چیز یاد آئی، خاص کر جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے فوٹو پکڑ کر، ویڈیو پکڑ کر شیئر کرنے کی کوشش مت کرو، حالات صحیح نہیں میرے دوست۔ بڑے جانور ہیں، بڑے بڑے جانور ممکن ہے قیمتی جانور بھی ہم ذبح کریں گے، ٹھیک ہے، اللہ قبول فرمائے، لیکن اسے ویڈیو پکڑنا پھر اسے جو ہے باقاعدہ شیئر کرانا صحیح نہیں ہے۔ اور ایک چیز قریب میں کل پرسوں بھی دیکھا میں، بعض بچے جانوروں کے پاس جاتے ہیں، خامخواہ جو ہے جانور ان کو دھکا مارتا ہے۔ بچوں کو حفاظت سے رکھو، جانوروں کے پاس قریب جانے سے بچوں کو بچاؤ، خاص کر کے اس لیے کہ بچوں کی سلامتی بھی ہمارے پاس بہت اہم ہے۔ اس لیے کہ جانور جانور ہی ہوتا ہے، اسے یہ نہیں معلوم کہ سامنے کون ہے، بچہ ہے، عورت ہے، بچی ہے، کوئی نہیں۔ اس لیے جانوروں کے شر سے بھی اپنے بچوں کی حفاظت کرو اور سلامتی کے ساتھ عید گزارنے کے لیے اللہ سے بھی دعا کرو۔ میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عید جو ہے خوشی کے ساتھ، امن کے ساتھ، صحت اور تندرستی کے ساتھ، ہر قسم کے شریروں کی شرارتوں سے اللہ حفاظت فرماتے ہوئے سلامتی کے ساتھ عید کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے چھوٹے بڑے سارے عمل کو اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہر عمل اللہ کے لیے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ استغفر اللہ، استغفر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. عباد الله اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون.